تفسیری خلاصہ کے اندر اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے چند فرامین کا ترجمہ اور مفہوم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، آپ کی عظمت و شان کے حوالے سے، چونکہ اس کے آغاز میں سارا بیان ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یاد رکھیے سب سے پہلی بات کہ اہل بیت اطہار سے مراد کون ہے؟ ہم اپنے عرف میں اپنے گھر والوں کا جب ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کا مطلب گھر والے ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ گھر والے۔ جب ہم اپنے اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کا ذکر کرتے ہیں، تو کون کون شامل ہوتا ہے ان میں؟ بولیے۔ بہن بھائی ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، بیوی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، خاص کر بیوی اور بچے۔ کہتے ہیں نا اپنی گھر والی کو پوچھاں گا تو پھر دساں گا، یا میری گھر والی یہ کہندی ہے نا۔ تو بیویاں جو ہیں وہ سب سے پہلا حق رکھتی ہیں گھر والیاں ہونے کا، ایسے ہی ہے۔ اب اس کے بعد پھر بچے ہیں، مطلب وہ گھر والے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو گھر کے اندر افراد رہتے ہیں وہ گھر والے ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے پہلے تو حضور علیہ السلام کی بیویوں کی تعریف فرمائی یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اپنے نبی کی بیویوں کو ساری دنیا کی عورتوں سے شان امتیازی عطا فرما دی کہ آپ ساری دنیا کی عورتوں سے ممتاز ہیں، جدا ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے محبوب علیہ السلام کی زوجیت کے لیے منتخب فرمایا۔ اس واسطے پھر آگے جا کے ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے حضور علیہ السلام کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ارادہ فرمایا ہے، یا وہ ارادہ فرماتا ہے کہ وہ تم سے دور کر دے پلیدی کو، نجس کو، رجس کو تم سے دور کر دے، اور تمہیں پاک اور صاف کر دے۔ یعنی ایسا پاک کرے کہ پاکیزگی کو بھی تمہارے پاک ہونے پر ناز ہو جائے۔ اب ہم جو پنج تن پاک کہتے ہیں، پنج تن پاک کہتے ہیں، وہ قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پنج تن ہی نہیں کہنا چاہیے، بلکہ حضور علیہ السلام کی ساری بیویاں بھی اس میں شامل ہیں، کیونکہ آپ بھی گھر والی ہیں، آپ بھی اہل بیت اطہار میں شامل ہیں۔ تو اس واسطے حضور علیہ السلام کی تمام بیویاں، آپ کے تمام اولاد اور آپ کے نواسگان رضوان اللہ علیہ مجمعین، سب کے سب اس آیت کریمہ کے اندر شامل ہیں، اور اللہ نے ان سب کو ہر طرح کی پلیدی اور نجس سے پاک فرما دیا۔ اس واسطے انہیں اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ جو آج میں نے صبح کی نماز کے ٹائم درس دیا تھا، اور اس میں کہا تھا کہ اللہ رسول کسی چیز کا اگر فیصلہ فرما دے تو پھر بندہ مومن کو اپنی مرضی کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کا پابند ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ رسول نے فرما دیا، مومن کی شان نہیں ہے کہ اس میں اپنی مرضی کرتا پھرے۔ اور اب دیکھیے نمازیں 5 فرض ہیں، لہذا ہمیں کوئی حق حاصل نہیں کہ اپنی مرضی سے جو دل کیا پڑھ لی اور جو دل کیا چھوڑ دی۔ روزے اللہ نے فرض فرمائے ہیں، تو ہم کوئی اختیار نہیں رکھتے کہ مرضی ہو تو رکھ لیا، مرضی ہو تو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جناب
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. بولیے کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی نبی نہیں آ سکتا. حضور علیہ السلام پر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اور اس کا ثبوت قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ لفظ ہے، ترجمہ یہ ہے کہ نہیں ہے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. اب کیا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے مردوں میں سے کسی کے باپ؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ مردوں میں سے کسی کے باپ کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے اولاد ضرور دی تھی. آپ کو 4 بیٹے دیے تھے، لیکن چاروں کے چاروں جو تھے وہ مطلب دیگر روایت 3 کی بھی ہے، تو 3 بیٹے یا چاروں کے چاروں بیٹوں کو عمر بلوغ سے پہلے واپس بلا لیا. تو مردانگی جو ہے نا، اس کا اطلاق عمر بلوغ کے بعد ہوتا ہے. عمر بلوغ سے پہلے بچپنا ہوتا ہے. تو حضور علیہ السلام کو جو بیٹے دیے تھے وہ بچپن میں ہی واپس بلا لیے، اور کوئی بھی عمر بلوغ تک نہیں پہنچا. اس واسطے فرمایا کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، کیونکہ مرد کا اطلاق عمر بلوغ سے ہوتا ہے. اب کیوں باپ نہیں ہے؟ اس واسطے کہ اللہ کے دیگر انبیاء کرام ایسے آئے تھے کہ اللہ نے ان کو بیٹے عطا فرمائے. تو جس نبی کو جو بیٹا دیا، ان میں سے اکثر نبیوں کے بیٹوں کو بھی اللہ نے کیا بنایا؟ نبی بنایا، یا کیا بنایا؟ رسول بنایا. ٹھیک ہے نا. اب اگر اللہ رب العالمین حضور علیہ السلام کو بیٹا دیتا، پھر وہ بالغ ہو جاتا، لیکن اگر نبوت نہ ملتی، رسالت نہ ملتی، تو حضور علیہ السلام کا مقام دوسرے نبیوں سے، کہنے والے کہہ سکتے تھے نا کہ دوسرے نبیوں سے مقام آپ کا کم ہو گیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، آپ کے بیٹے اسحاق بھی نبی تھے، حضرت اسماعیل بھی نبی تھے، اور آپ کی آنے والی جتنی اولاد تھی ان میں اکثر بنی اسرائیل کے سارے انبیاء کرام کا تعلق جو تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا. تو جب حضور علیہ السلام کے بیٹے ہیں وہ نبی نہیں بنے، ابراہیم کے بیٹے کیا بنے؟ نبی بنے. اور حضور علیہ السلام کے بیٹے اگر نبی نہ بنتے تو پھر ظاہری بات ہے لوگ کہتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام حضور علیہ السلام سے زیادہ ہو گیا، کیونکہ وہ خود بھی نبی تھے، بیٹے بھی. لیکن حضور علیہ السلام خود تو نبی تھے لیکن بیٹے نبی نہیں تھے. ایک آپشن یہ تھی نا کہ بیٹے مل جاتے، عمر بلوغ کو پاتے، اور نبی نہ بنتے. اگر نہ بنتے تو پھر شان کے اندر فرق آتا تھا، اور اگر بن جاتے، یعنی اگر حضور علیہ السلام کو بیٹے ملتے، عمر بلوغ کو پہنچتے، پھر اللہ انہیں نبی یا رسول بنا دیتا، تو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت باقی نہ رہتی. تو ختم نبوت کے اہتمام کے لیے اللہ نے حضور علیہ السلام کے کسی بھی بیٹے کو عمر بلوغ تک نہیں پہنچنے دیا، اور پہلے ہی واپس بلا لیا، تاکہ حضور علیہ السلام کا کوئی بھی بیٹا جو ہے، کہتے نا حضور علیہ السلام اگر بیٹے آپ کو اللہ دیتا اور عمر بلوغ تک پہنچتے، یا نبی ہوتے یا کیا ہوتے؟ رسول ہوتے. ظاہری بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو چونکہ ختم نبوت کے دروازے کو نہیں کھولنا تھا، اس واسطے کسی بھی بیٹے کو بالغ نہیں ہونے دیا، پہلے ہی واپس بلا دیا. اس واسطے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہو گیا کہ حضور علیہ السلام کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آ سکتا. حضور خاتم النبیین ہے. آپ نے خود فرمایا نا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی. ایک دوسرے مقام پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر بن خطاب ہوتے. تو جب حضرت عمر بن خطاب جیسا کوئی بندہ نبی نہیں بن سکتا، تو آج تو پھر کسی کانے، کسی اندھے، کسی لولے اور کسی لنگڑے کو حق ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ ایسی گستاخی کرے.
اس واسطے ہمارے آئین پاکستان، آئین قرآن، اللہ کے قوانین کی روشنی میں کوئی بھی بندہ جو ہے اگر ایسا دعویٰ کرتا ہے تو وہ علل اعلان کافر ہے، مرتد ہے، بلکہ کافر ہے، اور اس کے کفر پر شک رکھنے والا بھی کافر ہے۔ اس واسطے آئین پاکستان کے اندر مرزائیوں، قادیانیوں، احمدیوں کو کافر قرار دیا گیا ہے، لہذا ان کے کفر میں شک نہیں رکھنا چاہیے، اور جو لوگ انہیں اپنا بھائی کہتے ہیں انہیں بھی اپنے ایمان کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک ختم نبوت کے حوالے سے بھی آج کے اندر بیان ہے، آج کے پارے میں، اور اسی طریقے سے پھر حضور علیہ السلام کی کچھ خصوصیات ہیں جو اس کے اندر، یعنی آپ کی ازواج مطہرات کے حوالے سے، کہ عام بندہ جو ہے وہ 4 شادیاں ایک وقت میں کر سکتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام اس بات میں بھی ممتاز تھے، آپ کی خصوصیت تھی، آپ مطلب ہے آپ نے اس واسطے 4 سے زائد شادیاں بھی فرمائی ہیں۔ اس کے بعد جناب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیت کریمہ جس میں ثبوت ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک قابل غور بات ہے، بھیجنے کی بات کی ہے۔ کون سی بات؟ لہذا کچھ لوگ، کچھ شاعر، کچھ نعت خواں حضرات درود پڑھنے کا ذکر کرتے ہیں، اللہ درود پڑھتا ہے، تو یہ اللہ کی شان کے لائق، کیونکہ پڑھنے کے لیے زبان چاہیے اور اللہ زبان سے پاک ہے، اللہ کے لیے کوئی ایسی چیز ہم منسوب نہیں کر سکتے جو اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے، سمجھ آ گئی نا؟ اس واسطے اللہ پڑھتا نہیں ہے بلکہ اللہ بھیجتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی کیا کرتے ہیں؟ درود۔ اب ہمیں بھی حکم دیا، کیسا خوبصورت اندازہ، پہلے خود کام کیا، پھر اپنے فرشتوں سے کروایا، پھر ہمیں حکم دیا کہ ایمان والو جب اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کے فرشتے حضور علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں تو پھر تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی ہر وقت، یعنی بغیر کسی وقت کی قید کے اپنے محبوب علیہ السلام پر درود و سلام بھیجا کرو، درود و سلام پڑھا کرو، کیونکہ ہم تو پڑھنے کے زمرے میں آتے ہیں نا، ہماری زبانیں ہیں، اس واسطے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا۔ اب جناب کیسی خوبصورت محبت ہے حضور علیہ السلام پر، یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام کے فرضی بات کر رہا ہوں، صحابہ کرام کے دل میں بات آئی ہوگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلان نبوت کیا، ہم نے اپنے باطل عقیدوں کو چھوڑا، آپ کے قدموں پہ قربان ہو گئے، ہم نے نہ اپنی جان دیکھی، نہ مال دیکھا، جی کوئی چیز نہیں دیکھی، نہ اولاد دیکھی، سب کچھ باری باری آپ کے قدموں پہ قربان کرتے رہے، لیکن جب درود بھیجنے کی بات آئی تو اللہ نے صرف آپ پر بھیجا، ہمارے اوپر نہیں بھیجا، بس ظاہر اس کی رحمت ہے نا، تو وہ رحمت آپ پر بھیج رہا ہے، ہمارے اوپر ہم بھی تو حق رکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی درود بھیجا جاتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے دل کی بات کو اللہ رب العالمین نے ان کی دل جوئی کے لیے فرمایا، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، کہ اے میرے محبوب کے صحابہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو تمہارے اوپر بھی درود بھیجتی ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام پر چونکہ فرشتوں کا بھی کہا تھا، ادھر بھی فرمایا والذی یصلی علیکم وملائکتہ، اے میرے محبوب کے صحابہ تم نے میرے محبوب سے محبت کا حق ادا کر دیا ہے، اس واسطے آپ کا رب بھی اور اس رب کے فرشتے بھی تمہارے اوپر بھی درود بھیجتے ہیں، تمہارے اوپر بھی درود بھیجتے ہیں۔ تو یہ اعزاز اور یہ شان اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صحابہ کو بھی عطا فرمائی کہ جس طرح وہ رب اپنے محبوب پر درود و سلام بھیجتا ہے، اسی طرح اپنے محبوب کے صحابہ کرام پر بھی درود و سلام بھیجتا ہے۔ لہذا جن صحابہ پر، نفوس قدسیہ پر اللہ درود بھیجتا ہو، کسی بدبخت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کے بارے میں گستاخیاں کرتا پھرے اور اپنی زبان درازی کرتا پھرے، کسی کو حق حاصل نہیں۔ اس واسطے الحمدللہ ہمیں فخر ہے اپنے عقیدے پر کہ ہمارے عقیدے میں کسی بھی اللہ کے مقرب بندے کی گستاخی نہیں ہے،
ہم کسی کے گستاخ، ہم اللہ سے، اللہ کے پیارے محبوب اللہ کے سب نبیوں سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور کے تمام صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی امت کے اولیاء کاملین سے بھی محبت کرتے ہیں، علماء صالحین سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہمارے مسلک کے اندر محبت ہی محبت ہے، بغض اور عداوت اور دشمنی اور گستاخی اور بے ادبی ہمارے عقیدے کے اندر اللہ نے رکھی ہی نہیں ہے۔ اس واسطے کتنا خوبصورت عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا، جو بے ادبیوں اور گستاخیوں سے پاک ہے، اور محبت والوں کا عقیدہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، جس میں آپ کو صرف محبت ہی ملے گی، نفرت نہیں ہے۔ جناب اس کے بعد پردے کے متعلق آیت کریمہ، یا ایھا النبی، اے نبی محتشم، قل، آپ فرما دیجئے، لازواجک، اپنی بیویوں کو، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی بیویوں کو، یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اب دیکھیے پردے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ان سے فرما دیا اپنی بیویوں کو، پھر اپنی بیٹیوں کو، اور پھر مومنوں کی عورتوں کو کہ کیا کریں، وہ پردہ کیا کریں۔ کیا کیا کریں؟ بے پردگی سے بچیں، پردہ کریں۔ اب دیکھیے اسلام کو نافذ کرنے کا طریقہ کیسا خوبصورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے بیٹھ کے آپ عام لوگوں کی عورتوں کو حکم دینا شروع کر دیں، گھر کے اندر کچھ مرضی ہوتا پھرے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا خوبصورت انداز بیان فرمایا میرے محبوب، چونکہ آپ کے سب سے قریب آپ کے گھر میں جو رہتی ہیں وہ آپ کی بیویاں ہیں، تو سب سے پہلے پردے کا حکم، اسلام نافذ کرنے کا حکم وہاں سے شروع کریں، اپنی بیویوں سے پردہ کروائیں۔ پھر اس کے بعد آپ کی بیٹیاں ہیں، ظاہر ہے وہ آپ کے زیادہ قریب ہیں لیکن وہ دوسرے گھروں میں چلی گئی، لیکن اس واسطے اب آپ کی بات ماننے کے لحاظ سے اور آپ کی تبلیغ کا زیادہ حق وہ رکھتی ہیں جو آپ کی بیٹیاں ہیں۔ پھر ان کو فرمائیے، جب آپ کے اپنے گھر میں اسلام نافذ ہو جائے گا، آپ کی بیٹیوں کے گھر میں نافذ ہو جائے گا، پھر آپ کو حکم ہے کہ آپ دوسری مسلمان عورتوں کو حکم دیں۔ جب آپ ان مرحلوں سے گزرنے کے بعد کسی کو حکم دیں گے نا، تو پھر آپ کی بات میں تاثیر بڑھ جائے گی، اور کوئی کہنے والا یہ نہیں کہہ سکے گا کہ جی آپ کے اپنے گھر میں تو یہ ہے اور آپ ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں۔ اس واسطے اسلام نافذ کرنا سب سے آسان کام ہے، جسے ہم نے سب سے مشکل بنا دیا یا سمجھ لیا ہے۔ اور اسلام نافذ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہر بندہ، اب دیکھیں نا، ہم اگر پورے محلے کو اسلام نافذ کرنے کی ذمہ داری لے لیں تو میرا خیال ہے بڑا مشکل ہو جائے گا، ہم نہیں کر سکیں، لیکن اگر میں اپنے گھر کے اندر نافذ کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں، بالکل آسان ہے میرے لیے۔ تو ہم میں سے ہر بندہ اگر اپنے اپنے گھر میں اسلام نافذ کر لے تو پھر پوری دنیا میں اسلام نافذ ہو جائے۔ تو اسلام نافذ کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر شروع کریں، اپنے گھر سے شروع کریں۔ اور میرا افسوس والی بات ہے کہ آج ہم لوگ اپنے گھر کو نہیں دیکھتے ہیں، ہم دوسرے کے گھروں کو دیکھتے ہیں۔ اور حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے تھے کہ سانو نا، ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں اب غیر کی یعنی دوسروں کی جوں بھی نظر آ جاتی ہے اور اپنی مجھ بھی نہیں نظر آتی۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ دوسرے دی جوں بھی ویکھ لینے اسی تے آپ دی مجھ بھی سانو نہیں دستی۔ یہ اصل بات، مطلب مقصد یہ ہے کہ ہم دوسروں کے اوپر غور و خوض کرتے رہتے ہیں کہ اس کے اندر کیا خامی ہے، کیا اس کا مسئلہ ہے، کیا معاملہ ہے، لیکن اپنے اندر غور۔ اور میاں صاحب نے یہ فرماتے ہیں کہ برے بندے نو میں لبن ٹریا تے برا لبیا نہ کوئی، جد میں اندر چاتی ماری تے میتھوں برا نہ کوئی۔ بات یہ ہے کہ بندہ خود اگر صحیح ہو جائے تو اسے ساری دنیا صحیح نظر آئے گی اور ساری دنیا صحیح ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد جناب ایک اور آیت کریمہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، بے شک ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، زمینوں پر اور پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، بس ان یعنی آسمانوں نے بھی، زمینوں نے بھی، پہاڑوں نے بھی اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اب وہ امانت، دو روایتیں ہیں اس کے بارے میں۔ ایک امانت تو یہ قرآن ہے، کیا ہے؟ قرآن، کہ اللہ نے جب قرآن کو نازل کرنا چاہا نا تو پہلے آسمانوں کو آفر دی
کہ آسمانوں تم اٹھا لو، پھر زمینوں کو کہا زمینوں کو آفر دی تم اٹھا لو، پھر پہاڑوں کو، یعنی یہ سب سے مضبوط ترین چیزیں تھیں نا جن کو فرمایا کہ تم میری اس امانت قرآن کو اپنے اندر محفوظ کر لو۔ ان ساری چیزوں نے اللہ کی بارگاہ میں معذرت کا اظہار کر دیا، ہاتھ جوڑ دیے کہ یا اللہ پاک ہم اس کے ادب کو بجا نہیں لا سکتے ہیں، یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ جب یہ ساری چیزیں معذرت خواہانہ انداز میں اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا، فابینہ کے بعد الفاظ ہے، انہوں نے انکار کر دیا۔ آفر تھی اس لیے انکار سمجھ آتا ہے، اگر اللہ کا حکم ہوتا تو پھر یہ انکار نہیں کر سکتے تھے، رائے تھی سمجھ۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، جس قرآن کو اٹھانے کے لیے آسمانوں نے بھی انکار کر دیا، زمینوں نے بھی انکار کر دیا، پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا، اللہ کے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر نے اس قرآن کو اپنے اندر محفوظ فرما لیا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا دل جو ہے، پتہ چلا یہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے، زمینوں سے بھی بڑا ہے، اور پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ کہ ظاہری بات ہے کہ جس کو ان سب چیزوں نے انکار کر دیا تھا، اس چیز کو یعنی اللہ کی اس امانت قرآن کو حضور علیہ السلام کے دل اقدس نے قبول فرما لیا۔ اور پھر دوسری روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی جو روح تھی نا، روح، جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے وفات عطا فرمائی تو آپ کی روح کو اٹھا لیا گیا۔ اب روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اٹھایا گیا تو اللہ نے آسمانوں پہ اسے نازل فرمایا کہ اے آسمانوں میں تمہارے اوپر روح مصطفیٰ کو ودیت رکھتا ہوں، کیا تم قبول کرو گے؟ تو آسمانوں نے کہا حضور ہم کہاں اور تیرے محبوب علیہ السلام کی پاکیزہ روح کہاں، ہمارے اندر سکت نہیں ہے کہ ہم تیرے محبوب کی روح کی امانت کو اپنے اندر رکھ سکیں، انکار کر دیا۔ پھر زمینوں کو کہا کہ تمہارے اندر اگر ہے ہمت حوصلہ تو تم رکھ لو، زمینوں نے بھی کہا حضور اللہ کے محبوب علیہ السلام آپ کے محبوب کی روح ہے اتنی پاک معطر طاہر مطہر، یا اللہ پاک ہمارے اندر سکت نہیں ہے کہ ہم اس ایسی عظیم الشان امانت کو محفوظ رکھ سکیں۔ پھر پہاڑوں کو حکم دیا کہ تمہارے اندر اگر سکت ہے تو تم رکھ لو، انہوں نے بھی معذرت خواہانہ انداز میں اللہ کی بارگاہ میں معذرت پیش کی۔ تو وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، پھر روئے زمین پہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جو حضور علیہ السلام کے جسم اقدس سے زیادہ پاکیزہ اور طاہر ہوتی، اس واسطے پھر اللہ تعالیٰ نے روح مصطفیٰ کو واپس بدن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھ دیا۔ اس واسطے حضور علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور آج بھی زندہ ہے، حضور آج بھی زندہ ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اور اس میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، جو مردہ کہے تجھ کو وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کو ہر لحاظ سے واضح کرتی ہے، چاہے وہ روح مصطفیٰ کے حوالے سے ہو اور چاہے قرآن کریم فرقان حمید کی عظمت و شان کے حوالے سے ہو۔ اور پھر یہ کرم اللہ تعالیٰ نے ایسا حضور علیہ السلام کے صدقے سے اس قرآن کو یہ اعزاز بخشا کہ آج بھی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کے سینوں کے اندر یہ قرآن محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھ لیں روئے زمین پہ کتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں، کتنی کتابیں لوگوں نے لکھی ہیں، ایک کتاب کا بھی کوئی حافظ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ قرآن اللہ کی واحد کتاب ہے کہ جس کے حافظ آپ کو، نابالغ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس قرآن کے حافظ آپ کو نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ احساس اس قرآن کو بخشا ہے، یہ یاد ہو جاتا ہے، اور کوئی کتاب یاد نہیں ہوتی، ہو بھی جائے تو پھر یاد رہتی نہیں ہے، یہ قرآن یاد رہتا ہے۔ اس کے بعد جناب باتیں تو ظاہری بات ہے قرآن پاک ہے تو اس کے اندر بے شمار ایسی باتیں ہیں کہ جن کو بیان کیا جانا چاہیے، لیکن ایک بات یہاں پہ اور آپ احباب کی گوش و گزار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سارے بندے بڑے ماشاءاللہ نہ ڈر اور بے خوف اور بے باک نے، یہ انہوں نے جدو بار پیدا نا تو سانو ہی مخاطب ہو کے کہتے ہیں مولویو اللہ تو ڈرو، مولویو اللہ تو
ڈرو. تسی نہیں کہندے ماشاءاللہ تسی بڑے اچھے بندے ہیں، اس واسطے نا تسی میرے کہن دے بھی ہون نہیں کہہ رہے، تسی نہیں کہندے، تسی تو سمجھدار ہو نا. لیکن بعض بندے جو ہیں وہ ایسے علماء کو کہتے ہیں کہ مولوی اگر بخشے گئے تو پھر اسی بھی بخشے جاؤ، ایسی باتیں کرتے ہیں. اب ذرا پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لو، مجھے ایک آیت ایسی بتاؤ جہاں اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کے بارے میں ایسی بات کی ہو جو اللہ نے علماء کے بارے میں بیان فرمایا. اللہ رب العالمین اعلان فرما رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. فرمایا بے شک اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے علماء جو ہے نا وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے، اعلان فرما رہا ہے کہ لوگوں میرے بندوں میں سے میرا ڈر جن کے سینوں میں ہے وہ کون ہے؟ بولیے کون ہے؟ اور جنہ دے ڈر دی گواہی اللہ خود دینا پہ. اللہ دے بندے تسی انہاں نوں آندے بھی اللہ کو ڈرو. ڈرنا تو ہمیں چاہیے، ہر کسی کو ڈرنا چاہیے، لیکن ہمارے ڈر کی گواہی تو ہمارا رب دے رہا ہے کہ علماء میرے بندوں میں سے علماء مجھ سے ڈرتے ہیں، ان کے دل میں خوف ہے، خشیت ہے. ظاہر ہے نا یہ جانتے ہیں کہ بدی کا نتیجہ کیا ہے اور نیکی کا نتیجہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے، کس گناہ کی کیا نوعیت ہے، کس نیکی کا کیا مقام ہے، انہیں تو ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں. اس واسطے مطلب ہے یہ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے بارے میں 1000 بار سوچتے ہیں کہ یہ کام میں جو کرنے جا رہا ہوں اس کا کیا حکم ہوگا، کیا اس کے مسئلے مسائل ہوں گے. پھر ان کے علم کی وجہ سے اللہ رب العالمین انہیں خوف عطا فرماتا ہے اور یہ ڈر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں. لیکن عام بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ نیکی سمجھ کے کوئی کام کر رہا ہوتا ہے لیکن گناہ کے اندر وہ شامل ہو رہا ہے. بہت ساری ایسی مثالیں. تو اس واسطے ذرا یہ احتیاط کیا کریں. کچھ لوگ تو ایسا مطلب ہے کہہ دیتے ہیں، وہ حضرت یوسف علیہ السلام والے بھیڑیے نے کہا تھا کہ مولوی 14ویں صدی کے مولوی بخشے جائیں گے تو میں بھی بخشا جاؤں گا. اس طرح کی بات ہے. حالانکہ یہ صرف جہالت کے اوپر مبنی ہے اور علماء اسلام کے خلاف سازش پر مبنی یہ بات ہے. سمجھ آئی؟ صرف جھوٹ، صرف بہتان. نہ بھیڑیے نے کچھ کہا، یہ اگر کہا ہوتا تو قرآن کے اندر موجود ہوتا نا کہیں، یا کسی حدیث میں موجود ہوتا، کہیں بھی نہیں ہے. پر وہ ہمارے فدا اشمیر شاہ صاحب کہتے تھے کہ یار ہوں تو نہ کیا کرو، بڑی مشکل سے جان چھڑائی ہے، ہوں تو 15ویں صدی چلتی پی، 14ویں صدی لنگ گئی تو ہوں تو جان چھڑ دو. تو اس بات کی کوئی اصل اور کوئی بنیاد، یہ اسلام کے دشمن عناصر نے علماء کی تذلیل کے یہ باتیں گھڑی ہیں تاکہ آپ جیسی عوام الناس جو ہے وہ علماء کے قریب نہ بیٹھیں اور ان کا فائدہ نہ ہو، وہ دین سے دور ہو جائیں اور ان کا دینی نقصان ہو جائے. اس واسطے ایسی باتیں اپنی زبان پر نہیں لانی چاہیے. اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ میرے بندوں میں سے مجھ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ سارے بولیے کون ہیں؟ علماء ہیں جو مجھ سے ڈرتے ہیں. لہذا یہ باتیں جو ہیں علماء پر ہمیں نہیں کسنی چاہیے، بچنا چاہیے. اس کے بعد جناب آج کے پارے میں ہم نے سورہ یاسین شریف کا آغاز کیا اور یاسین کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے یاسین جو ہے نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین. فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے. تو قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے، سورہ یاسین ہے. فرمایا کہ جس نے ایک بار سورہ یاسین پڑھی اللہ اسے 10 مرتبہ مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. دادا کی اتنی بڑی احساس والی بات. اس واسطے ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ یاسین شریف جو ہے، پہلے زمانے کے بندے تو بڑے دیکھے ہیں، بابے مطلب بزرگ ہوتے تھے، وہ سارے سورہ یاسین کو حفظ کیا ہوا آتا تھا. ہم تراویح پڑھاتے تھے نا تو بڑا ڈرتے تھے. یقین کریں جب گاؤں دیہات میں پڑھاتے تھے ڈرتے تھے کہ اب تراویح پڑھانی ہے سورہ یاسین کے اندر تو پتہ نہیں کدھر ہماری زبان تھڑکی تو کیڑا بابا پیچھے بول پائے گا. تو ہم یہاں پر بے فکر ہیں کیونکہ مطلب ہے جو حافظ ہیں بس وہی ہیں. اور میرا خیال ہے بہت آپ اتنی تعداد میں سے علماء کو چھوڑ کے یا حفاظ کو چھوڑ کے آپ بتائیں کس کو سورہ یاسین زبانی یاد ہے؟ ہمارے نمازی بیٹھے ہیں. یہ فرق ہے ہمارے پرانے بزرگوں میں. پرانے بزرگوں سے مراد آپ کے ہی باپ دادا لے لیں، ان کو یاد تھی سورہ یاسین. ماشاء اللہ
ماشاءاللہ صوفی اکرم صاحب کہتے ہیں مجھے بھی یاد ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو سورہ ملک ہو گئی، سورہ یاسین شریف ہو گئی، یہ یاد کرنی چاہیے، اب سب کو کرنی چاہیے۔ زندگی اللہ نے دی ہے نا، ابھی وقت ہے ہمارے پاس، غنیمت ہے، جب تک زندہ ہے وقت ہے تو ہم کام کر سکتے۔ کتنے مشکل کام ہم چھیڑتے ہیں، انہیں ہم کر ہی لیتے ہیں نا، تو ذرا یہ بھی چھیڑ کے دیکھیے، یہ بھی انشاءاللہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب